کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا خاص مقصد وہ ہم عام طور پر بھولے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا آنے کا بنیادی مقصد ہے وہ خالصتاً یہی ہے کہ ہم نے یہاں آ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایجوکیشن، کمائی اور دوسری چیزیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، یہ سب ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہم اپنے سینے میں جھانکتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ کسی اور کی بات کیوں کریں، اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جھانکیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ استادوں نے مدرسے سے نکلتے وقت یہ فرمایا تھا کہ مشکات پڑھتے رہنا، کنز العمال پڑھتے رہنا، ان احادیث کے اوپر نظر رکھنا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ چونکہ ان چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی تو ہماری تقریریں قرآن و حدیث سے خالی ہوتی ہیں، نہ ان کے مطالعے پہ گہری نظر ہوتی ہے، نہ عبارات پہ نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ عام طور پر اس خاص نہج سے محروم ہوتے ہیں اور مقصد سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ کہ دین کا سب سے اعظم ترین عمل حب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا۔ ہمارے مقاصد کے اندر ہماری نماز ہماری ایک رسم بن چکی ہے، چنانچہ مستحبات کی رعایت سے خالی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہوتا تھا؟ عمل یہ ہوتا تھا کہ جتنا آپ کا رکوع ہوتا تھا اتنا ہی آپ کا قومہ ہوتا تھا۔ اب آج کی نوجوان نسل کو کون بتائے گا قومہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے مولوی ایسی لینگویج بولتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور ہماری امت حدیث و قرآن سے بہت دور ہے، نوجوان نسل قرآن و حدیث سے بہت دور ہے۔ نہ ان کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے، نہ علماء کو سمجھانے کا شوق، نہ ان کو حدیث سمجھنے کا شوق ہے اور نہ ہم ان کو حدیث سناتے ہیں۔ ہماری کوتاہی ہے، اور اس لیے میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ تھوڑی سی باتیں کر دوں، اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتارے۔ ورنہ واعظ و نصیحت کرنا تو بڑے علماء کا کام ہے، ہم تو محض ایک نقال ہیں جو ایک ظاہر پرید کی نقل ہے اور تو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسجد کو دیکھ کے لالچ ہوتی تھی۔ شیخ عبدالباسط بیمار ہوئے تو ان کو قرآن مجید سے بڑا شغف تھا، بہت شغف تھا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرمانے لگے مجھے 1 مہینہ شیخ عبدالباسط کے ساتھ رہنے کا شغف ہوا، یہ 1 مہینہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ کہنے لگے روزانہ 1 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، 1 قرآن مجید کا عاشق، 1 قرآن مجید روزانہ تلاوت مکمل کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تلاوت کا۔ کیوں نہیں ہے وقت؟ اس لیے کہ وقت اس کے لیے نکالا جاتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، جس کی اہمیت نہیں ہوتی آپ اس کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جس کی اہمیت دل میں مسلم ہوتی ہے اس کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں۔ مجھے کچھ وقت پہلے آنکھوں سے کچھ پریشانی ہوئی تو میرے گھر والوں نے کہا ڈاکٹر کو دیا، میں نے 4 گھنٹے لگیں گے، دفع کرو، میں کوئی نہیں جانا۔
یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کو فون کیا، اس نے ڈراپ بتائے، ڈال دیے، ٹھیک ہو جائے. کچھ وقت، کچھ عرصے کے بعد پھر پریشانی. پھر ڈاکٹر کو فون کیا، اس نے کہا بھائی آنا تو پڑے گا. میں نے کہا چھوڑو، کون آئے گا تیرے پاس، ایسی دوائی دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ. ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. تو اس نے دوائی بتا دی. جو کہ جب دوست ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی قدر نہیں ہوتی. جو آپ کا دوست ہوتا ہے آپ کو اس کی زیادہ قدر ویلیو نہیں ہوتی. جب تیسری مرتبہ زیادہ مسئلہ ہوا تو پھر وقت بھی نکالا، مدرسے سے بھی چھٹی کی، مسجد سے بھی چھٹی کی، ڈاکٹر کے پاس گیا. ہم جی واقعتاً کرنا پڑے گا جی. تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کے لیے وقت نکالتا ہے. وہ چاہے نفس الامر میں کتنی ہے، یعنی ان دا ریئلٹی وہ کتنی ہی عام ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں اس کی ویلیو کا احساس نہیں. لیکن جب ہمیں اس کی اہمیت کا دل سے احساس ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو ایسے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب نماز کا دھیان بنے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی نہیں پڑھتا تھا، اس میں بھی نکما آدمی ہوں. پچھلے 4-5 سال پہلے وہ سر پہ ڈنڈا پڑا کہ یہ کتاب پڑھانی ہے تم نے. پھر میرے ذمے کچھ حدیث کی کتابیں لگی. اب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر رفع الیدین کے اوپر بڑی بہترین بحث کی. ایسا بتایا کہ رفع الیدین یہاں کرنا سنت ہے، یہاں کرنا افضل ہے، یہاں کرنا مباح ہے، یہاں کرنا مستحب ہے. اور جناب اس کی روایت زبان پہ رٹی ہوئی، جہاں کویت سے سنائیں گے مولوی صاحب. کہ اس کے بعد قرات خلف الامام کا قصہ آیا تو اس کی روایات رٹی ہوئی ہیں. بخاری نے یہ لکھا ہے، اور طحاوی نے یہ لکھا ہے، اور فلان نے یہ لکھا ہے، اور فلان نے یہ لکھا ہے. امام شافعی کا یہ قول ہے، حنابلہ یہ کہتے ہیں، مالکیہ کا یہ مسلک ہے. اس کی عبارتیں زبان پہ رٹی ہوئی. اوہ ایسی ویسی. اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، مسلم نے اس کو یا فارسی کہا، اور ابو داؤد نے کہا ہاتھ دبا کے، فلانے نے یہ، فلان، ساری ابحاث رٹی ہوئی. تو جب آگے آیا کہ نبی علی کیفیت صلاح نہ آپ کو کوئی بتاتا ہے اور نہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیفیت صلاح کتنی. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اشباہ نماز کسی کی نہیں دیکھی جتنی اس نوجوان کی نماز دیکھی ہے. یہ نوجوان کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. اور عمر بن عبدالعزیز کی نماز کو دیکھنے والے کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھتے تھے تو ہم نے اندازہ فحضرنا معه، ہم نے اس کے ساتھ اندازہ لگایا. پھر رکوعہ 10 تسبیحات، یہ رکوع کے اندر وہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، 10 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. سجدے کے اندر 10 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. تو اب یہ تو اس وقت ہوگا نا جب ہم تنفل کریں گے، جب ہم نفل کی کثرت کریں گے. بس فرض واجب سنت موقع پڑھو اور یہ جاؤ. ہمارا بس چلے تو دوسرا سلام بھی مسجد کے بعد. پھر ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نماز کے فوراً موبائل دیکھتے ایسے لگتے جیسے کسی کا چیک پھنسا ہوا تھا نکلا ہے. نماز کے فوراً یہاں سے سلام پھر فوراً موبائل دیکھا، کسی نے میسج تو نہیں کیا. کیا ہے کہ ہماری یکسوئی چونکہ نماز میں نہیں ہوتی تو کیا ہے کہ سارا دھیان موبائل پہ لگا ہوا ہے، سارا دھیان، کیونکہ اہمیت موبائل نے حاصل کر لی. اور میرے ایک متعلق ہیں وہ تسبیح پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں موبائل پہ تسبیح پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھی اللہ کے واسطے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو. موبائل پہ تسبیح پڑھتے ہو، تلاوت موبائل پہ کرتے ہو، سارے اعمال آپ کے موبائل پہ، مناجات مقبول موبائل پہ پڑھتے ہو جناب. اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں ساری موبائل پہ رکھیں. ٹھیک ہے جی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ بیسک نہ بنائیں. آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے دلائل خیرات موبائل میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ ٹریولنگ میں مناجات مقبول آپ نے موبائل پہ رکھی، لیکن جتنی اس کے ساتھ واسطہ تعلق ہوتا ہے اتنی ایک سوئی ٹوٹتی ہے. جی ہمارا بزنس ہی موبائل پر ہے تو جتنا ٹائم آپ بزنس کو دیتے ہو اتنا ٹائم آپ نیند کو دیتے ہو نہیں. نیند کو دیتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایسے ہی.
6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند کو دیتے ہیں. اتنا آرام کرنا ضروری ہے. اتنا آرام نہیں ہوگا تو گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے. گردے کام کرنا چھوڑیں گے تو خون صاف نہیں ہوگا تو دل کام کرنا چھوڑ دے گا. دل کام نہیں کرے گا تو کام گیا. چنانچہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ آج اس کی اسپیشل ہے. آج ہماری سوسائٹی میں مجھے ڈر لگ رہا تھا آج یہاں کا پروگرام کینسل نہ ہو جائے. ہماری سوسائٹی میں صبح 11-12 بجے نوجوان، یہ بالکل ماشاءاللہ جیسے یہ خوبصورت نوجوان بیٹھ، ایسے نوجوان ڈاکٹر فرقان، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. جوان 6 مہینے کی بچی، ابھی شادی ہوئی تھی، 1.5-2 سال ہوئے، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. نہ جانے بلا لے پیا کس کھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. تو یہ اس طرح وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو گئے. انہوں نے کہا ڈاکٹر اکبر صاحب وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. ڈاکٹر اکبر صاحب نہیں، ڈاکٹر فرقان صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، ڈاؤ میڈیکل کے بڑے ڈاکٹر ہیں. 30 سال بھی عمر نہیں، لیکن اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو لیکن انسان کو اپنی صحت کا دھیان کہ یہ چیزیں جب انسان یکسوئی سے ان چیزوں میں لگتا ہے تو انسان پھر عبادات میں یکسو نہیں رہتا، تلاوت میں یکسو نہیں رہتا، اعمال میں یکسو نہیں رہتا. نماز جب ہی بنتی ہے جب آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گے، ساری دنیا سے واسطے ناطے ختم کرو گے اور پھر نماز میں ایک عمل بناؤ گے. جیسے نفل نماز میں آپ کا طرز عمل کیا تھا. ایک نفل نماز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ روایت میں نے بہت مرتبہ پڑھی ہوئی ہے لیکن کاش اللہ ہمارے دل میں اتار دے. آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوئی ہے لیکن کاش اللہ ہمارے دل میں اتارے. ہم تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں. ہم اللہ سے مانگتے کب ہے جو اللہ ہماری سنتا نہیں؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں. اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، من ذا الذی قرع بابی فلم یدع. کوئی ایسا ہے کھڑا ہو جائے کہ جس نے مجھ سے دعا مانگی اور میں نے اس کی دعا سنی نہیں. فلاں موقع پہ میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ فلاں لڑکی مجھے مل جائے، اللہ نے مجھے نہیں دی. اور الٹے دماغ اور یہ وہ چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک شخص، ایک وزیر تھا، وہ پاگل خانے میں، اس کو سنا، ایک وزیر تھا، وہ پاگل خانے میں گیا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے بیڈ کے اوپر، گلاب کا پھول اٹھائے ہوئے، اس کو سونگتا ہے، اس کے آنسو رواں ہوتے ہیں. کہتے لیلی تو کہاں ہے، تیری یاد میں مرا جا. یہ کون ہے؟ غمگین انسان، اتنے دکھ میں، اتنی تکلیف میں کہ اس کے چہرے سے ابھی تک آنسو خشک نہیں ہوئے تو دوبارہ آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ للی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی. کہنے لگے اچھا. پھر اگلے کمرے میں دیکھا ایک پاگل ہے، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور وہ پھر بھی ہو ہاک کرے کہ چھوڑو مجھے. تو کیا وہ یہ کون ہے؟ اس کو کس پہ اتنا غصہ ہے؟ اس سے للی کی شادی ہوئی تھی. کیا ہوا جناب؟ وہ ہمارا وہ حال ہونا تھا زنجیروں والا. تو اللہ نے کہا بیٹا تجھ پہ رحم کرتے ہیں، تجھ پہ رحم کرتے ہیں، تیری کوئی اور دعا اس کے عوض میں ہم قبول کر لیتے ہیں، تیری کوئی اور دعا اس کے عوض میں ہم قبول کر لیتے ہیں. تو ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ایک صحیح بات بتاؤں، ہم اللہ سے دل سے نہیں مانگتے کہ اللہ سے دل سے مانگا ہو اور اللہ نہ دے کسی کو. ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر. یقین کرنا، میرے پاس عام طور پہ طلبہ کرام مدرسے کے وہ بھی بہت آتے ہیں، عام عوام الناس کے رابطے بھی بہت ہوتے ہیں. تقریباً عام عوام الناس اور انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے مدرسے کے طلباء اور اس سے بڑھ کر مدرسے کے اساتذہ، علماء کرام، کیا ہے؟ بد اعتقادی. ایک عام مرض ہے بد اعتقادی. میرے اوپر نا فلاں نے تعویذ کروا دی. اللہ کے نبی پہ بھی تو جادو ہوا تھا، اور اللہ کے نبی پہ اور بھی بہت سے معاملات ہوئے. صرف جادو ہمیں یاد آتا ہے. اللہ کے نبی پہ بھی جادو ہوا تھا. مجھے بھی لگتا ہے میرے سارے کاموں میں بندش ہے. پچھلے دنوں ایک بزنس مین وہ مجھ سے ایسا سخت ناراض ہوئے، تم نے ایسی بات کیسے کر دی، مجھے تم نے وہمی سمجھا ہوا ہے، مجھے تم نے یہ سمجھا ہوا. میں نے کہا بھائی میں تو ایسا ہی ہوں، سیدھی سی بات ہے. آپ آج کے بعد مجھ سے پوچھو نہیں، میں تو ایسا آدمی ہوں.
کیا ہے جناب، میرے پیسے غائب ہو جاتے ہیں الماری کے اندر بند رکھے، یقیناً کوئی جن ہے۔ میں نے کہا جن ہے یا چڑیل ہے آپ کے اپنے گھر میں، آپ میرے گھر والوں پہ شک کر رہے ہیں کہ بھائی میں انویسٹیگیشن افیسر تو نہیں، آپ نے تھانے فون کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ہاتھ کام میں رکاوٹ ہے، یہ ڈیل کیا وہ بھی بند ہوگی، وہ ڈیل کیا یہ بھی بند ہوگی، یہ 3 سال ہو گئے میں بھوکا پیاسا مر رہا ہوں۔ میں نے کہا سچ بتانا کب بھوکے سوئے؟ تو نہیں بھوک مطلب یہ ہے کہ گاڑی چینج کرنا چاہتا ہوں، ہو نہیں پاتا۔ وہ جناب وہاں بزنس ڈیل کیا انہوں نے منع کر دی، ادھر ڈیل کیا انہوں نے منع کر دی، وہ لوگ کہتے 60,000 ریال دیں گے، انہوں نے منع، وہ 30,000 دینے کو تیار نہیں، میں 60,000 پہ بارگین کر رہا ہوں، نہیں مجھے 62,000 چاہیے، اب وہ 30,000 دینے کو تیار نہیں، یہ بندش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ کا کمپیٹیٹر بڑھتا جا رہا ہے، چائنا جو ہے وہ ہر چیز کو کمپیٹیٹ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو آدھی قیمت پہ دے رہا ہے تو لوگ اسی میں لیں گے نا، اور آپ نخرے کر رہے ہو، نہیں جی مجھے تو یہی چاہیے۔ اور جب ہم محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں جناب ہمارے وہ بندش ہے۔ پوری مارکیٹ کب کھلتی ہے؟ ہماری مارکیٹ کب؟ 12 بجے 1 بجے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈالی۔ اب دکان کھولے گا 2 بجے، میں ادھر گیا لیپ ٹاپ مارکیٹ میں نے اس کے چوکیدار سے کہا یار میں یہاں 3-4 بندوں کو جانتا ہوں لیکن ان کے پاس تو میں نے نہیں جانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے جانتے ہیں، سیدھا آدمی، اس کو جتنا چونا لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس نے کسی دوسرے سے پوچھنا نہیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا یار مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو ایماندار ہو، اب وہ چاہے کتنے پیسے لے، چیز مجھے صحیح ہے۔ تو مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ پہلی بار آئے ہو؟ نے کہا ہاں پہلی بار آئے۔ کہنے لگا بھائی کسی کام کے جاننے والے کو لے آؤ۔ میں نے کہا جاننے والوں نے تو بہت کھایا ہے اس لیے اب ان کو نہیں لا سکتا۔ میں نے کہا کوئی ایماندار بتاؤ۔ کہا ایماندار تو نہیں، کم بے ایمان بتا دیتا ہوں۔ ایماندار نہیں، کم بے ایمان بتاتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے یہ مارکیٹ کھل رہی ہے 2 بجے 3 بجے، 12 ساڑھے 12 بجے کھلنا شروع ہوتی ہے 2 بجے، اور رات 8 بجے اس کی لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہو 24 گھنٹے کے اندر، تو آپ کیا کماؤ گے؟ پھر بندش ہی ہوگی نا، جس کا لگ گیا جناب وہ دفتر میں لگانے وہاں لگانے تو لگ گیا۔ ہمارے نوجوان محنت نہیں کرتے، جب محنت کرتے آپ کراچی سے لاہور جائیں، کراچی سے لاہور جائیں اور ٹرین میں چڑھیں اور جناب دیکھیں آخر تک ہر بندہ آپ کو موبائل میں مشغول نظر آئے گا۔ آپ اس مارکیٹ سے لے کے وہ صدر کے اینڈ تک چلے جائیں، آپ کو ہر دکاندار موبائل میں لگا ہوا نظر آئے گا۔ ایسی نحوستیں ہمارے گناہوں کی، ایسی نحوستیں ہمارے اعمال بد کی، تو کسی کو بندش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی محنت کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ جب ہم محنت نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ہمارے اوپر کرپٹ حکمران لگیں گے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں جس کو جتنا چونا لگانا ہے لگاؤ، آگے ہمیں ویسے ہی چونا لگتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اس کی محنت نظر آتی ہے۔ میں نے MBA کیا ہوا، میں نے بہت زیادہ کیس اسٹڈیز کی ہیں، اور اتنی کیس اسٹڈیز میں نے پڑھی ہیں، جتنے لوگوں کو میں نے کامیاب دیکھا وہ محنتی ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً 550 ایئر لائنس ہیں، 550 ایئر لائنس، اور ان کے اندر جو ٹاپ 10 ہیں، آپ ان کی کیس اسٹڈیز کریں، کیس اسٹڈی پڑھیں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹا سا تاجر ہو اور بڑے سے بڑا تاجر ہو، اس کا کاروباری بے ایمانی پہ چلتے، جی کیا کریں جناب، اس کو رشوت دینی پڑتی ہے، اس کو رشوت، اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ اپنا ارادہ کرو، آپ اپنا عزم کرو، دیکھو اللہ راستے کیسے کھولتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ نظر اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، بد نظری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، اور کان اتنا گند سن چکے ہیں، ہر جگہ موسیقی اور ہر جگہ گندگی اتنی ہے کہ ہمیں فرشتوں کی صدائیں سنائی دے ہی نہیں سکتی، ہمارے کان گند کے عادی ہو چکے ہیں۔ وجہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری یکسوئی ٹوٹی ہوئی۔ چنانچہ آج میں آپ حضرات سے صرف ایک گزارش، بنیادی طور پر ایک گزارش کروں کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ کسی شیخ کے پاس جائیں، یہ وہ لمبے سبق ہیں وہ میں نہیں دے رہا آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ نمازوں کی اصلاح کیسے؟ کہ کچھ دیر گھروں میں مصلی بچھاؤ، اپنے گھر والوں سے بھی کہو، اور
خود بھی مصلی بچھاؤ اور مسجد کی حاضری پکی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندے نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے، لیکن جو بندہ گھر پہ نماز کھڑی کر دے اور مسجد کو چھوڑ دے تو تم یاد رکھو کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اور جب تم انکان ترکتم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفرتم، تم ان قریب کفر بھی کرنے لگو گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کفر کرنے لگو گے۔ اور یہ ہے جب اللہ کے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں تیرا کام کروں گا اور میں تیرا کام کر کے دکھاؤں گا۔ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کریں اللہ کہتے ہیں چل ٹھیک، تجھے تیرے علم کے حوالے کیا، تجھے تیرے دماغ کے حوالے کیا، تجھے تیری سوچوں کے حوالے کیا۔ چنانچہ کوئی نیک ہو کوئی بدکار، وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری نمازوں میں ہمارا قبلے کی طرف صرف رخ ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے کہ عام دنیا کی کسی چیز میں اس کا تصور نہیں، اس کا تصور اتنا مزیدار، اس کی چیزیں جناب مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا۔ آپ یقین کریں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز وہ فحش کاری تم سے چھڑوائے گی۔ ایک شخص زنا کا عادی ہے، مستقل حرام لذت لینے کا عادی ہے، وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ کسی اور چیز میں اس کو مزہ آئے گا، لیکن کیا ہے اس کا جی بھرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی اس کے ساتھ میں شراب لوں گا، پھر اس کے ساتھ میں چرس لوں گا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سیڈسٹ کی طرف جاتا ہے، اور طرح یہ اس کا آخری مقام ہے۔ لیکن یہ آخری مقام پہ جاتے جاتے عمر نکل جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی شخص ایک گناہ سے 10 سال میں تنگ آ جائے گا، کوئی 15 سال میں بھی تنگ نہیں آتا، اور کوئی 5 دفعہ کر کے بھی وہ گناہ تنگ آ جاتا ہے۔ اور کسی کو شراب میں ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف سمجھتا ہی نہیں کہ کسی اور چیز میں مزہ ہو سکتا ہے، کہ شرابی ایک مرتبہ شراب میں لگ جاتا ہے تو اس کو وہ لذت ملتی ہے، وہ کسی دوسری لذت کی طرف جاتا نہیں۔ شراب میں کوئی لذت نہیں ہے نماز کے مقابلے میں۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو شرابوں کے عادی رہے زمانے تک، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میری بات کا اتنا زور نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تو شراب دیکھنے سے بھی بچایا ہوا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جو لوگ شراب کے بغیر سو نہیں سکتے تھے، جن کی کوئی رات شراب کے بغیر نہیں رہتی تھی، کہتے جی ہم ہاف ڈے پہ پیتے ہیں، جو چھٹی کا دن ہے ہم اس میں پیتے ہیں، اور پھر چھٹی کے دن سے پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر کوئی غم لگا تو شراب، پھر کوئی غم لگا تو سگریٹ، پھر کوئی غم لگا تو فلاں نشہ، اس غم کو مٹانے کے لیے یہ کیا۔ لیکن آپ یقین کریں جس شخص کو مصلی کی پشت کا مزہ آ جاتا ہے اس کو دنیا میں کسی اور چیز کا مزہ نہیں رہتا، کہ اس میں ایسی لذت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے اچھا شراب کا نشہ اترنے کے بعد پھر وہ مانگتا ہے، لیکن نماز کا نشہ ایسا ہے کہ انسان کے ذوق کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی نقل کرنے کی کوشش کریں، کچھ زیادہ سنتے پڑھیں، یا قل هو اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ٹھیکہ تو انا اعطینا والعصر سے ہے نا، ہم نے ختم کیا ہوا ٹھیکہ، ہم انا اعطینا والعصر پکا، ہر نفل ہر سنت، ہاں کہیں نماز پڑھانی ہوگی تو تھوڑا سا لمبا پڑھ لیں گے، لیکن ورنہ ہمارا ٹھیکہ انا اعطینا والعصر۔ آپ اس کا ٹھیکہ ختم نہ کریں، آپ اپنے رکوع کو تھوڑا لمبا کریں، آپ رکوع کے بعد جو قومہ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، اس کے اندر دعا مانگیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ مختلف دعائیں ہیں، ایک دو یاد کر لیں، امام صاحب سے کہہ دیں مجھے آپ یہ دعا سکھا دیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی،
ایک روایت میں صحابی جلدی سے آئے اور ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ اکبر یوں کیا، اور پھر جب سانس پھولی تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، تو چونکہ سانس پھولی ہوئی تھی تو وہ اونچا اونچا پڑ ان کی منہ سے نکل گیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کون ہے، کون تھا یہ پڑھ رہا تھا؟ وہ ڈر گئے، وہ ڈانٹ بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جس نے پڑھی ذرا بتائے۔ یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے کیونکہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 12 فرشتے لپکے تھے اس کے اجر کو اٹھانے کے لیے۔ تو اس سے سمجھ میں کہ 12 فرشتوں کے لیے 12 دفعہ پڑھ لیے جائے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہاں جی 12 دفعہ پڑھ لیے جائے۔ اور نفل نماز میں اور پھر سنت نماز کے اندر، وتر نماز کے اندر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں، خواتین اکیلی پڑھ تو وہ بھی کر سکتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں۔ ہاں امام کے ذمہ ہے کہ وہ نماز مختصر کرائے، اور اس کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے درمیان مختلف دعائیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، یاد کرنے کی ضرورت ہے جی، یہ تو سب کو یاد ہو گئی ہوگی، ایک دفعہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اگر اتنا نہیں ہے تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں، وارحمنی وعافنی وارزقنی، مختلف الفاظ روایات میں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ، اچھا ایک روایت میں ربنا لک الحمد کے بارے میں 30 فرشتے اس کو لپکے اٹھانے کے لیے لپکے۔ اور پھر ایک نماز کا حال میں سنا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور پھر رکوع فرمایا، جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی اتنا لمبا رکوع فرمایا، جی پھر اتنا لمبا قوما فرمایا۔ رکوع سے اٹھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ نفل نماز کا حال۔ فرض نماز کا حال یہ ہوتا تھا، صحابہ کہتے تھے جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ حضرنا قد اوہما، ہم یہ سمجھ میں آتا شاید اللہ کے نبی بھول گئے۔ آپ اتنے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد جب سجدے میں جاتے سجدہ کرتے، سجدے سے جب اٹھتے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ ہم یہ سمجھتے قد اوہما، آپ ہو سکتا ہے رکعت بھول گئے، آپ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن پتہ چلتا جب دوبارہ سجدہ کرتے تو پتہ چلتا کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا طویل بیٹھا کرتے تھے۔ اور ہمارے خواتین تو ماشاءاللہ جو گھر میں نماز، وہ ایک رکعت کھڑے ہو کے بقیہ بیٹھ کر تو ایک مرتبہ میری مسجد میں ساتھی ہے، تو میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے تو عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے پاس آئے کہنے لگے مولوی صاحب میری اہلیہ تراویح بیٹھ کے پڑھتی ہے، تراویح ہو جائے گی؟ تو بھائی کہنے لگے شکر کرو پڑھتی ہے، شکر کرو پڑھتی ہے، آگے مسئلہ میں آپ سب کو نہیں بتاؤں گا، نہیں تو آپ بھی سب بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ تراویح مولوی صاحب بڑی لمبی پڑھتے ہیں جناب، اور لمبی اس لیے لگتی ہے کہ ہماری عادت نہیں، ورنہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، امام صاحب 40 سال تک کھڑا رہے، عشاء کے بعد 2 رکعت میں 40 سال تک کھڑا رہے، 2 رکعت کھڑی شروع کرتے اور جناب فجر کے وقت وہ 2 رکعت ختم ہوتی۔ حسن بصری 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر تک چلتے تھے 2 رکعت کے اندر۔ اس کی لذت ہی ایسی ہے، اس کا مزہ، اس میں وہ چیز ملتی ہے جو آج ہم نے مانگنا چھوڑ دی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ایک اچھا سا گھر دے دے، زیادہ اے اللہ اس کے سامنے 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو آج ہماری یہ دعائیں بھی شکر ہے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سے اللہ کا تعلق مانگے، نمازوں کا تعلق مانگے، اللہ سے اپنے دل میں جو غفلت ہے اس کو توڑنے کی 2 چیزیں، نماز اور ذکر اللہ، نماز اور تلاوت قرآن، اس کو توڑنے کی کوشش کریں، ورنہ جو ہم سوشل میڈیا پہ تقریریں سنتے ہیں اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، جتنی نالج بڑھتی ہے اتنی فالج بڑھتی ہے، اپنے اندر فالج آتا جاتا ہے۔ عمل کا جذبہ عمل کرنے سے آتا ہے، عمل کا جذبہ نیک صحبت سے آتا ہے، عمل کا جذبہ چیٹ جی بی ٹی سے پوچھنے سے پیدا نہیں ہوتا، عمل کا جذبہ یہ گوگل سرچنگ سے اور یوٹیوب پہ بیانات سننے سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، ہاں وہ لوگ جو کہ اسلام سے متنفر ہیں ان کو فائدہ ہوگا، لیکن جو اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ پریکٹس صرف اس طرح بیان سننے سے نہیں ہوتی ہے، وہ پریکٹس عملی زندگی میں قدم رکھنے سے ہوتی ہے،
پوچھنا پڑتا ہے، سوال جواب کرنے پڑتے ہیں. آپ اپنے علماء سے تعلق بنائیں، اپنے قریب کے علماء ان سے تعلق بنائیں کہ میری نماز یہاں تک پہنچی ہے، میں نے اس کو مزید کیسے بہتر بنانا ہے. ہاں وہ علماء جن پہ آپ کو اعتماد ہے. میں پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ وہ میرے بیان رکھا تھا وہیں پر، تو مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولوی. تو میں نے مولوی صاحب کے پاس گیا، دیکھا تو مولوی صاحب نماز میں دیکھ رہے ہیں. مولوی صاحب کو وہ تو تھوڑا سا دیکھ رہے ہوں گے، اس نے مولوی صاحب کو زیادہ ہی گھما دیا. مولوی صاحب ایسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جس پہ اعتماد ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اوپر کامنٹ نہ کریں. 5 منٹ ہے، ایک چھوٹی سی بات کریں. ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہماری جو غفلت کی ایک وجہ تو یہ نمازوں سے دوری، اذکار سے دوری. دوسری وجہ یہ ہے ہماری زبان کا بہت کھلا استعمال. حضرت یوسف علیہ السلام جب اقتدار میں آئے تو اس کے زمانے میں جو شمعون نام کا ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے یہ کیا ہوا تھا، شمعون اور ہامون یہ 2 بڑے بڑے پجاری تھے. تو اب کیا ہوتا تھا؟ اب یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کارندے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ عوام میں گھومتے تھے، دیکھتے فلاں بندہ پریشان ہے. تو جب وہ آتا تو اس نے ان کا جو جن تھا، جو ان کا بت تھا، اس بت کے پیچھے ایک پائپ لگایا ہوا تھا. تو جب وہ سامنے حاجت رکھتا تو یہ کہتا کہ ہامون کے پاس جاؤ، اس کو ہم نے سمجھا دیا ہے تیرے مسئلے کا حل کیا ہے. اب وہ بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تو لوگوں نے اس بت کا نام بھی ہامون رکھ دیا کہ یہ ہامون. اور یہ ہامون بڑا تھا، شمون چھوٹا تھا. میں شاید شمون چھوٹا ہے، ہامون بڑا ہے. تو یہ ہامون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ. اب ہامون کے پاس جب وہ بندہ آتا کہتے ہیں ہاں تیرے بیٹے کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس لیے تو پریشان ہے. مجھے تو بڑے ہامون نے بتا دیا، میں تو چھوٹا ہامون ہوں، تم ایسا کرو ویسا کرو. پھر ان سے پیسے نکلواتا، نظر و نیاز کرواتا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا پہ یقین نہیں کرتا، میں اس ہامون پر ہی یقین کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو قید کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں گئے. وہ کہا کہ 60 سال تک، اس کی عمر 110 سال تھی، 60 سال تک تم نے اس بت کے پیچھے بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو پاگل بنایا. اب تم اپنے اس جھوٹ کے اوپر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ پتہ نہیں میری بات سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، لیکن جھوٹ بول بول کر وہ میرے دماغ میں اتر چکا ہے، اب میں اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لا سکتا. جب انسان کسی چیز کو بولتا ہے نا، وہ کتنی بھی غلط بات ہو انسان کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. جس کو ہم 2 نام دیتے ہیں، ایک افواہ کا نام دیتے ہیں اور ایک پروپوگنڈے کا نام دیتے ہیں. کہ اتنا بولو کہ دوسرے کو یقین آنا شروع ہو جائے، اتنا زیادہ بولو. چنانچہ وہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے اشعب. یہ اشعب جو تھے، یہ جس مالک کے غلام تھے، وہ مالک بہت کنجوس، بڑا بخیل تھا. تو کسی نے کہا اشعب یار سنا ہے تمہارا مالک جو ہے وہ دعوت کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں دعوت کر رہا ہے. کہا کس دن دعوت کرے گا؟ قیامت کے دن. لوگوں نے کہا شرم کر، کنجوسی کی کوئی حد ہوتی ہے. چلے گئے تو اشرف آیا اپنے مالک کے پاس. ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا میں نے بہت بڑا کام کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارا مالک دعوت کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں کر رہا ہے. کہا کس دن کر رہا ہے؟ کہا قیامت کے دن. اس نے کہا اس کو 3-4 تو نے دن کیسے متعین کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر؟ ایسا بخیل تھا. تو ایک مرتبہ بچے اس کو تنگ کر رہے تھے، ہمیں چیز دو ہمیں چیز دو. کہا میں تمہیں کیا، جو خالد بن عبداللہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے جاؤ. تو بچے سارے بھاگے تو یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا. وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں نہ مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی. اس نے کہا
تم نے جھوٹ بولا تھا؟ کہا میں جھوٹ بولا تھا. کیا پھر تم پیچھے کیوں بھاگے؟ تو کہا میں نے کہا شاید بٹ رہی ہوں تو میں رہ جاؤں گا. تو خیر یہ تو لطیفے کی بات ہے، لیکن ذہن میں رکھیں جب انسان کوئی چیز بولتا ہے وہ چیز اس کے اعتقاد میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل ہمارے دل میں جو بات آتی ہے ہم بول دیتے ہیں. سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا آزاد کر دیا ہے کہ میں نے کبھی ایک سیاسی جلسے میں تقریر نہیں کی، ایک سیاسی جلسے میں شرکت نہیں کی، کبھی ایک سیاسی جلسے میں شرکت نہیں کی، لیکن میں عمران خان کے بارے میں بھی بولوں گا، نواز شریف کے بارے میں بھی بولوں گا، ملا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی بولوں گا، بے نظیر کے بارے میں، اور 100% صحیح کامنٹ دوں گا. اور میں سمجھوں گا کہ میرے سے زیادہ بہتر کوئی جان نہیں سکتا. بھائی تم نے کیا بھائی؟ تم نے کبھی جلسہ ارینج کیا؟ تم نے کبھی اتنی محنت کی؟ تم نے الیکشن کمپین کی؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کامنٹ دیں گے ہم پورے. لہذا دین کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن دین کے بارے میں کامنٹ ہم پورے دیں گے. چنانچہ ہم اپنے آپ کو دین کے بارے میں ایکسپرٹ سمجھنا شروع کریں. کرکٹ کے بارے میں وہی رائے دیتا ہے جو گراؤنڈ میں ہو کے آیا ہوتا ہے نا، اسی کی رائے کی اہمیت ہے. لیکن دین کے بارے میں ہر بندہ کامنٹ دیتا ہے، چنانچہ دین اس کی نظر میں معمولی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اپنی زبان سے بول رہا ہے نا. تو زبان اتنی آزاد ہو چکی ہے ہماری، اتنی آزاد ہو چکی ہے. اور انتہائی معذرت کے ذریعے ہم لوگوں نے آپ کی زبان آزاد کی. ہم اتنے بیانات سن کے ہم سن نہیں ہو گئے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ زبان نہیں کھولنی، ہر جگہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا، اپنی رائے کو بند کرنا. جس چیز میں آپ ماہر ہیں لیپ ٹاپ بیچنے میں، آپ اس کے حوالے سے فل بات کیجیے. اور آپ کسی بارے میں زبان بند کریں، زبان بند. اب حدیث کے بارے میں ماہر نہیں، زبان بند کر لیں. بھئی یہ علماء کا کام، بس وہی جانتے ہیں. آج ایک خاتون نے رابطہ جی فلاں آدمی منکر حدیث، میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے اس کو میرے یہ جواب صحیح ہے. میں نے کہا بی بی بالکل غلط ہے. تو پھر یہ جواب، میں نے کہا بالکل غلط ہے. میں نے کہا آپ کہاں کرنا بھی غلط ہے، آپ کا نہ کرنا بھی غلط ہے. آپ کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کس بیوقوف نے کہا بحث کرو؟ میں نے کہا میں ہارش ورڈنگ یوز کروں، بٹ آپ نے غلط کیا. آپ کا کام ہی نہیں تھا. جی ہمارا ان کے گھر جانا ضروری ہے، فلانا ڈیمانڈ ضروری ہے، جائیں آپ. لیکن جب وہ دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی آپ زبان کھولیں؟ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا منہ افغانی ہونے کی وجہ سے سرخ ہے، وہ سوات سے ہے تو اس وجہ سے اس کا منہ سرخ ہے، اور آپ تھپڑ مار مار کے اپنا منہ سرخ کر رہے ہیں. تو آپ خوبصورت نہیں لگو گے، بدصورت لگو گے. آپ کے چہرے پہ سرخی آ جائے گی، لیکن کوئی کہو لگتا ہے کسی بھیڑ نے کاٹ لیا. تو ایسا ہے کہ وہ اگر رائے دے رہے تو آپ کو رائے نہیں دیں. ہم اپنی زبان کو لگام دیں. ہم ہر چیز کے بارے میں رائے، یہ رائے دینا انتہائی. مجھ سے کئی لوگوں جی میرا کاروبار ہے، میں اس کو کیسے بڑھاؤں؟ میں نے کہا کسی کاروباری سے مشورہ کرو، یہ میری فیلڈ نہیں. ہاں آپ نے تباہ کرنے تو میرے پاس آ جانا، میں مشورہ دوں گا کہ ایسے اپنے کاروبار کو چلو، انشاءاللہ عنقریب تباہ ہو جائے گا. تو ہمارے ملک میں جو جتنا نکمہ ہوتا ہے اتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے. اس کو کوئی اور کام ملتا نہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا. وہ کام میں تو نکم ہے، لہٰذا اسپیکنگ پاور اس کو بڑی. ایسا نہیں ہے جی. ہر چیز کے بارے میں کامنٹ دینا، زبان کھولنا، یہ آپ کے دل میں غفلت پیدا کرتی ہے اور یہ اتنا تباہ کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتا ہے زبان قابو رکھنے کا اتنا بڑا کام ہے. اللہ مجھے آپ ہم سے، میں تقریباً 6-7 مجلس ہیں صرف زبان کے حوالے سے کہ جو ہم زیادہ بولتے ہیں، زیادہ بات کرتے ہیں، اس کا صرف نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ جسمانی خوراک کا انتظام کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.